بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 14 مقامات ایسے رکھے ہیں کہ جن کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، اور ان تمام مقام کا خلاصہ دراصل یہ ہے کہ کہیں تو یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ پاک کو سجدہ کیا جائے، اور کہیں یہ ذکر آیا ہے کہ کفار اللہ پاک کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس قسم کی آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرمائیں، تو جس میں مسلمانوں کے لیے سجدہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ سجدہ نہ کرنا یہ تو کافر کا عمل ہے۔ تو مسلمان کو اس سے امتیاز کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا۔ یہ 14 سجدے یہ سارے کے سارے واجب ہیں، اور شریعت میں گنجائش ہے کہ ہر سجدہ اپنے مقام کے اوپر بھی جب تلاوت میں آئے تو کیا جا سکتا ہے، اور سارے سجدے ایک وقت میں ایک ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کے، اور ایسے وقت میں کہ جس میں سجدہ ممنوع نہ ہو، یعنی جیسے عین سورج کے نکلتے وقت، یا عین سورج کے غروب ہوتے وقت، یا عین استواء شمس کہ جب سورج بالکل سر پہ ہو، جس وقت نماز منع کی جاتی ہے، تو ان وقتوں کے علاوہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ عصر سے مغرب کے درمیان اور فجر سے اشراق کے درمیان بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جب سجدہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آ جائے سجدے کی آیت، تو اس آیت کے بعد بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو بند کر دیا جائے، اور پھر یا تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے دوزانوں ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر نیت باندھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور 3، 5 یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں یا ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں، اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ شروع میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور نہ آخر میں سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ ہے سجدہ تلاوت۔ ایک وقت میں 14 سجدے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ 14 سجدوں کی نیت کریں، اور ایک ایک کر کے سارے سجدے لائن سے کرتے چلے جائیں، 1، 2، 3، 4 سجدے سارے ایک ساتھ کر دیں۔ تو اپنی تلاوت کا سجدہ بھی کرنا ہے، اور اگر کسی سے سنی ہم نے تلاوت براہ راست، ریکارڈنگ نہیں بلکہ براہ راست تلاوت، چاہے وہ کہیں سے ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے یا ہم کسی پروگرام یا محفل میں سن رہے ہیں، تو اس کا سجدہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقام کے سجدے کو ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے یا سنا جائے، سجدہ ایک ہی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہی سجدہ مختلف مقامات پہ سنا، تو جتنے مقام پہ سنا اتنے سجدے کرنے ہوں گے، یا مقام تو بیٹھنے کا ایک تھا لیکن سجدے کئی مختلف ہم نے پڑھے یا سنے، تو جتنی سجدے کی آیتیں ہم نے سنی ہیں اتنے سجدے ہم کو کرنے ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ سجدہ فوری کیا جائے، ورنہ حکم اس کا دراصل واجب کا ہے، تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو کر لیا جائے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ رکوع ختم کر کے، تلاوت ختم کر کے آخر میں بھی سجدہ کرنے کی بالکل گنجائش ہے۔ اور نماز میں اگر سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر سجدہ تلاوت کی آیت پہ اینڈ کر کے رکوع میں جاتے ہوئے سجدے کی نیت بھی ساتھ کر لیں، تو رکوع بھی ہو جائے گا، سجدہ بھی ہو جائے گا، الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جو عام صورت ہے، جیسے کہ تراویحوں میں ہوتا ہے عام طور کے اوپر، کہ آیت کو وہیں پہ سٹاپ کر کے سجدے کی آیت پڑھ لی، اور اب ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، اور وہ ایک سجدہ کر کے واپس کھڑے ہو کے جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی اس کی اگلی آیت سے تلاوت کو شروع کر لیا جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں سجدہ تلاوت کے اندر جو ہیں جائز ہیں۔ ایسے ہی مستورات اگر اپنے معذوری کے ایام میں، جس میں ان کو نماز معاف ہوتی ہے، اس میں سجدہ تلاوت کی کوئی آیت اگر وہ سن لیتی ہیں، تو فوری طور پہ ان کو سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان ایام کے اندر ان کو نماز منع ہوتی ہے۔ ہاں، پاک ہونے کے بعد وہ سجدے کو کر لیں تو بہتر ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے سجدہ تلاوت کی آیت کو سنا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت تھی، اور کسی نے بتایا بھی نہیں اس کو، تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت نہیں ہے، ہاں، اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ بھی ایک سجدہ کرے۔ ایسے ہی ایک جگہ نماز ہو رہی تھی اور ہم گزرے، اور سجدہ تلاوت کی آیت ہم نے نماز سے باہر سنی، نماز چل رہی تھی اور ہم نماز میں نہیں تھے، یہ تراویحیں ہو رہی تھیں، ہم کہیں سے تراویحیں پڑھ کے آ چکے، اور کسی جگہ تراویحیں چل رہی تھی، سجدہ تلاوت کی آیت آئی، تو وہ لوگ تو کریں گے اپنے سجدہ تلاوت کو
لیکن سننے والا بھی الگ سے ایک سجدہ تلاوت کر لے، اور سجدہ تلاوت کے بعد اس کی بھی گنجائش ہے کہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کر لیں۔ دعا کرنا سنت اور ضروری نہیں ہے، لیکن کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے بعد دعا کا کرنا یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ایسے ہی چھوٹے معصوم بچے، نابالغ یا نابالغ بچیاں، اگر وہ سجدہ تلاوت کی آیت سنیں تو ان کے اوپر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کے تمام احکامات کے مکلف جو ہیں وہ بالغ حضرات ہوا کرتے ہیں۔ لیکن بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا یہ آیت پڑھ لیں تو آپ بھی سجدہ کر لیں، لازم نہیں ہے لیکن عادت ڈالیں گے تو آگے چل کے جب وہ بالغ ہوں گے تو پھر اس عمل کو وہ انجام دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہا اور سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔